میرے بھائیوں، اللہ کا نظام قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کا نظام قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے زندگی کی راہوں میں پرواز چاہیے۔ ایمان والے بھائیوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، اللہ کے نیک بندوں سن لو، اب نبی نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب کوئی نبوت نہیں۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پر مہر لگ گئی، اب آخری نبی محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہی آپ کے ساتھ قیامت تک چلے گی، وہی ہدایت پیش کرے گی، وہی آپ کی عزت و بقا کا سامان ہوگی، وہی آپ کی ترقی کا سامان ہوگی، وہی آپ کی راہوں میں پرواز کا سامان ہوگی۔ اگر اسے اپنی نسلوں میں نہیں اتارا، اپنے بچوں میں اس قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچایا، تو میرے بھائیوں بزرگوں، حالات بد سے بدتر ہیں، نازک حالات ہیں، ذلت کے اسباب سامنے ہیں، ذلت کے سامان سامنے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ خدا را کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ اللہ کے بندوں، کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ یہ نبی کی سیرت سے جڑی ہوئی بات کہ قیامت تک اللہ کے نبی پر قرآن کو نازل فرما کر نبی کی یتیم امت کو بتایا گیا کہ اگر نبی کی یتیم امت ہدایت چاہے، رہنمائی چاہے، تو اللہ کی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے۔ ایک بڑی عجیب بات یاد آتی۔ ایک بہت مالدار شخص تھے، اللہ نے ان کو بہت بڑی دولت سے نوازا تھا۔ مالداروں کی دنیا ہے، یہ روشنی، یہ چکا چوند، یہ عمارتیں، یہ شہرتیں سب فنا ہونے والی۔ انسان کرتا ہے اپنی نسل کے لیے، دولت جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گز کی زمین میں جا کر لیٹتا ہے، 2 گز کی زمین میں، 2 گز کی مٹی میں جا کر سوتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ایک بہت بڑا مالدار شخص، اللہ نے اسے بڑی دولت سے نوازا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا خوبصورت انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا۔ ایک مولانا ان کے پاس پہنچے۔ مولانا نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے؟ تو ان صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا کہ میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ بہت ٹشن میں سینہ چوڑا کر کے جواب دیتے ہیں کہ میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے۔ مولانا نے کہا بہت اچھی بات ہے، انگلش میڈیم میں ضرور پڑھائیے، لیکن اپنے بچے کے سینے میں قرآن ضرور اتاریے تاکہ بڑوں کے ادب و احترام کو سمجھ سکے، انسانی تہذیب و تمدن، اس کی عزت و بقا کو سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا ٹشن میں آ کر کہ مولانا صاحب، یہ دقیانوسی باتیں آپ کہیں اور کیجئے گا، میں اپنے بچے کو قرآن پڑھوا کر، تراویح سنوا کر اور رسید ہاتھ میں تھما دوں چندے کے لیے؟ یہ میری اتنی بڑی دولت، میرے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں، میری شہرت، یہ کہاں جائیں گی؟ یہ سب اسی کے لیے تو ہے۔ تو مجھے نہیں ضرورت کہ 7,000 کے امام کے پاس بھیج کر اپنے بچے کی تربیت کا سامان کروں۔ وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اور اگر آپ کو ابھی ثبوت چاہیے تو دکھا دوں ثبوت؟ مولانا نے کہا کہ دکھائیے۔ کہا دیکھیے ابھی اپنے بچے کو بلاتا ہوں، کیا کہے گا سنیے۔ بلایا اپنے بچے کو، بیٹے ادھر آؤ۔ بچہ آیا اور زور سے بولتا ہوا ہے، پاپا پاپا۔ مولانا نے کہا کہ دیکھیے، کم سے کم اپنی تہذیب، اپنا کلچر باقی رکھیے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کا جنازہ مت نکالیے۔ یہ جو لفظ بول رہا ہے پاپا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں ابا جان ہوا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں ابو جان ہوتے تھے،
والد محترم ہوتے تھے. اب والد محترم کا زمانہ نہیں رہا, ابا جان کا زمانہ نہیں رہا, ابو جان کا زمانہ نہیں رہا. اب ماڈرن دور آیا ہے, مغربی تہذیب کا دور آیا ہے. اس لیے میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا کہ اب تم مجھے ابو جان, ابا جان, والد محترم, ابو یہ سب مت کہنا, یہ اولڈ فیشن ہے. اب تم مجھے پاپا کہنا, پاپا. مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی اور سمجھایا کہ اس مغربی تہذیب, مغربی کلچر کو اپنانے کے چکر میں اپنا نقصان مت کریے. مگر ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی. مولانا کا کام سمجھانے کا تھا, سمجھا کر واپس چلے آئے. وہ صاحب مانے نہیں. دن گزرے, رات گزری, بچہ بڑا ہوا اور بڑے دھوم دھام سے انہوں نے شادی کی. شادی کے بعد بیوی گھر میں آ گئی. باپ نے اب سوچا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, سارا بزنس کا امپائر بچے کو تھما دیا کہ بیٹے اب تم بزنس سنبھالو. بچہ بزنس سنبھالنے لگا اور باپ اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے لگا. تیز سردی کا موسم ہے, کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. رات کو 11 بجے بیٹا آفس سے گھر آتا ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, اس کی بیوی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہنے لگی کہ آپ کو کچھ پتا ہے, میں بہت دنوں سے برداشت کر رہی ہوں. مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے, روتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے والد ہیں, آپ کے پاپا ہیں, یہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں, مجھے واچ کرتے ہیں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. یا تو اپنے پاپا کو اس بیڈ روم سے نکال کے باہر جو کونے میں نوکروں کا کمرہ ہے وہاں ڈال دیجئے, ورنہ میں ابھی چلی مائکے, میں ابھی چلی مائکے, ابھی جا رہی ہوں. ظاہر سی بات ہے بچے پہ مغربی تہذیب کا اثر تھا, ماڈرن کلچر کا اثر تھا. بچہ اسی وقت رات میں اپنے باپ کے کمرے میں گیا, دروازے کو نوک کیا, کھٹکھٹایا. باپ نے دروازہ کھولا, کہنے لگا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا ابا, پاپا, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میری بیوی پہ نظر رکھتے ہیں, آپ میری بیوی کو واچ کرتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میری بیوی اکیلے رہتی ہے, آپ اس پہ نظر رکھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی اسی وقت آپ اس بیڈ روم سے نکلیے اور باہر جو نوکروں کا کمرہ ہے وہاں جا کر رہیے. باپ نے سنا تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کہنے لگا بیٹے یہ سارا بزنس میرا ہے, یہ بنگلہ, یہ کوٹھی, یہ گاڑی, یہ سب میرا ہے, اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے, اور وہ بھی اپنی بیوی کے چکر میں. بیٹے تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے, یہ سب کچھ میں نے تجھے سونپ دیا. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا یہ آپ کا تھا, اب میرا ہے, اور میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا, اپنی بیوی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے ابھی فیصلہ کر لیجئے, اگر آپ باہر کے کمرے میں نہ گئے تو میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, سار و قطار رونے لگا. اور اس وقت مولانا کی وہ بات یاد آئی, قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس میں قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, ان دونوں میں سے کوئی ایک, تو ان کو ڈانٹو مت, ان کو پھٹکارو مت, ان سے نرم بات کرو, میٹھی بات کرو, اور ان کی خدمت کرتے رہو, اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش پر رحم فرمایا تھا. اب اس کو وہ بات یاد آئی کہ کاش
میں نے اپنے بچے کو قرآن سے راستہ کرا دیا ہوتا. لیکن وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا, اٹس ٹو لیٹ ٹو لاک دا اسٹیبل ڈور وین دا اسٹیڈ از اسٹولن, کہ اب پچھتاوت کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب کیا کرتا بیچارہ, مجبور تھا. کہنے لگا کہ بیٹے آج تجھے اپنی بیوی کی آنکھوں کے آنسو نظر آ رہے ہیں. جب تو روتا تھا تو شہر کے دکانوں کے سامان تیرے قدموں میں ڈال دیتا تھا تاکہ میرا بچہ چپ ہو جائے. تجھے اپنے باپ کے آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آ رہے؟ بیٹے نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا, یہ میرا فیصلہ ہے, ابھی اسی وقت آپ چلے جائیے. باپ بیچارہ مجبور تھا, بیڈ روم سے نکلا روتے ہوئے, نوکروں کے کمرے میں جا کر رہنے لگا. دن گزرے, رات گزری. اگلے سال پھر سردی کا موسم آیا, کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. بیٹا آفس سے گھر آتا ہے. آج بیوی دہاڑے مار مار کر رو رہی ہے اور شوہر کے آتے ہی کہتی ہے کہ آج فیصلہ کر لو, اسی وقت فیصلہ کرو, یا تو تمہارا باپ اس گھر میں رہے گا یا میں اس گھر میں رہوں گی. ابھی فیصلہ کر لو, اسی وقت, یا تو تمہارا باپ اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ تمہارے پاپا کی نظریں ابھی مجھ پر ہی ہیں, وہ مجھے اب بھی واچ کر رہے ہیں, اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتی. میں جا رہی ہوں مائکے, یا تو ابھی اسی وقت اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکالو. میں کچھ نہیں جانتی. اور یہ رہا میرا بریف کیس تیار ہے, میں نے سامان پیک کر لیا, میں اب نہیں آؤں گی. بیٹے نے سنا تو اتنا غصہ آیا کہ غصے کے مارے فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا, باپ نے دروازہ کھولا اور باپ کو اسی وقت اپنا فرمان سنایا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ میری بیوی پر نظر نہ رکھیے, پھر بھی آپ میری بیوی پہ نظر رکھتے رہے, اس لیے اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسی وقت آپ گھر سے باہر نکل جائیں. اسی وقت گھر سے باہر نکل جائیے. ذرا سوچئے اس باپ پر کیا گزری ہوگی, اس باپ پر کیا گزری ہوگی جس بیٹے کے لیے ساری دولت, عیش و عشرت کے سامان جمع کر دیے, آج وہی بیٹا دھتکار رہا ہے. اس باپ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, میں تیری بیوی پر نظر اس لیے رکھتا ہوں کہ جب تو آفس چلا جاتا ہے تو تیرے جانے کے بعد یہ کسی سے فون پر بات کرتی ہے گھنٹوں, تیرے جانے کے بعد بات کر کے یہ نکل جاتی ہے اور تیرے آفس سے لوٹنے سے کچھ دیر پہلے واپس آتی ہے, کچھ دیر پہلے واپس آتی. اور حد تو یہ ہو گئی کہ کل میں نے اس کا پیچھا کیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچا تو ایک گارڈن میں یہ کسی غیر مرد سے مل رہی تھی. اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے سوچا کہ باپ ساری بات میرے شوہر کو بتائے, اس سے پہلے میں مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنے شوہر کو ورغلا لوں. بیٹے اس نے تجھے پھنسایا ہے, میں نے تیری بھلائی میں اس پہ نظر رکھی, تیری بھلائی میں یہ کام کیا. بیٹے نے سنا تو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ باپ کو لگا دیا. کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری بیوی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تاکہ میں آپ کو گھر سے نہ نکال سکوں. اللہ اکبر, بڑی عبرت کی بات ہے. اس باپ کا سینہ پھٹ پڑا, زار و قطار رونے لگا. یہ وہ باپ تھا جس نے اتنا فخر کیا تھا کہ میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, عیش و عشرت کے سامان ہیں. یہ وہ باپ آج لاچار کھڑا ہے. اور یہ سارا واقعہ اس کا 10 سال کا پوتا سب دیکھ رہا ہے کہ میرا دادا رو رہا ہے. اب اس بوڑھے باپ نے اندازہ لگا لیا کہ میرا بیٹا ظالم ہو چکا ہے, یہ مجھے نکال کر ہی دم لے گا. تو اس نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ بیٹے تیز سردی کا موسم ہے, مجھے رات تک رکنے دے,
صبح سویرے چلا جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میری بیوی جانے کو تیار بیٹھی، ابھی نکل جائیے۔ باپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا کہ بیٹے مجھے کوئی پرانا کمبل دے دے تاکہ اس کمبل کو اوڑھ کے کہیں فٹ پاتھ پہ رات گزار لوں، اور کل صبح سے میری روزی اور زندگی کا مالک اللہ ہوگا۔ کاش کہ میں نے اس مولانا کی بات کو سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب اس نے کمبل کی درخواست کی بیٹے سے تو بیٹے نے اپنے 10 سال کے اس بچے سے کہا کہ جاؤ فنا کمرے میں کونے میں کمبل پڑا ہے، پرانا کمبل ہے، لے آؤ اور اپنے دادا کو دے دو، لے آؤ، لا کر دے دو۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، کمرے میں پہنچا، کمبل لیا، لا کر اس نے کمبل کے پھاڑ کر آدھے آدھے 2 ٹکڑے کیے۔ آدھا ٹکڑا دادا کو تھمایا اور روتے ہوئے کہا کہ دادا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو روک سکوں، میں ابھی لاچار ہوں، چھوٹا ہوں، اور میں آپ کی اس طرح ذلت ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ دادا چلے جائیے، اللہ آپ کا محافظ، اللہ جس حال میں رکھے گا آپ کو خوش رکھے گا، یہ لے لیجئے اور چلے جائیے۔ بیچارہ بوڑھا باپ رات کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں روتا بلکتا آدھا کمبل لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس ظالم باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ظلم کیا کہ اپنے باپ کو گھر سے رات میں نکال دیا، میرے باپ نے ایک پرانا کمبل مانگا تو تو نے کمبل لا کر دیا، وہ بھی آدھا پھاڑ کر آدھا رکھ لیا اور آدھا دادا کو دے دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ آدھا کمبل رکھ لیا، آدھا دے دیا، پورا ہی دے دیتا تاکہ پورے کمبل کا استعمال کر لیتے۔ اس بچے نے اتنا پیارا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا کہ آج کے اس مجمع کے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں، خدا کی قسم اگر اب بھی نہ سنبھلے تو حالات بہت نازک ہیں، پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بچہ کہنے لگا کہ ابا آپ جواب چاہتے ہیں تو سنیے، کل میں بڑا ہو جاؤں گا۔ باپ نے کہا ہاں بالکل۔ کہا میں انگلش میڈیم میں پڑھوں گا۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا کہ پڑھنے کے بعد آپ میری شادی دھوم دھام سے کرائیں گے۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا کہ جب میری شادی ہوگی تو میری بیوی گھر آئے گی۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا کہ آپ اس بیڈ روم میں جہاں دادا آرام کرتے تھے آپ اس میں رہیں گے۔ کہا ہاں بالکل۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آخر کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ جواب سننا ہے تو اتنا ہی جواب دیجیے، سوال مت کیجیے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ اس بیڈ روم میں آرام کریں گے۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا کہ کل میں آفس سنبھال لوں گا۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا کہ جب میں تیز سردی کے موسم میں آفس سے گھر آؤں گا تو میری بیوی بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے گی جیسے میری امی نے بہائے، میں نے دیکھا۔ اس وقت میں آپ کو اس بیڈ روم سے نکال کے نوکروں کے کمرے میں ڈال دوں گا۔ باپ نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ حقیقت ہے، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ حقیقت ہے۔ آپ کو میں نوکروں کے کمرے میں ڈال دوں گا، پھر اگلی سردی میں میری بیوی پھر مگرمچھ کے آنسو بہائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ میں جا رہی ہوں مائکے، اپنے باپ کو گھر سے نکالو ورنہ میں چلی مائکے، جیسے میری امی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ اس وقت میں آپ کو گھر سے باہر نکالوں گا رات کے تیز سردی کے موسم میں، جیسے آپ نے دادا کو گھر سے نکالا۔ اس وقت آپ مجھ سے کمبل مانگیں گے جیسے دادا نے کمبل مانگا، تو خدا کی قسم یہ آدھا کمبل آپ جیسے ظالم باپ کے لیے بچایا ہے کہ اس وقت یہ کمبل آپ کو تھما دوں گا۔ میرے بھائیوں، وقت کی ضرورت ہے، یہ پکار ہے، یہ الغار ہے۔ قرآن لائیے اپنی نسل میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری طور پر آ گئے۔ قرآن نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو ذلت کے سامان ہے۔ کوئی ہے بولنے والا؟
کوئی ہے بات کرنے والا؟ کوئی ہے حقیقت بیانی کرنے والا؟ ہے؟ یہی بیچارے مسجدوں کے امام ممبر پر کھڑے ہو کر بیچارے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بنا بغیر آپ کے معافی ضمیر کو جگاتے رہتے ہیں۔ تاریخ پڑھیے، کسی تفصیلی بات کی طرف نہیں جانا، وقت کو سمجھیے، حالات کی نزاکت کو سمجھیے۔ اور میں نے جو خطبے کے درمیان شعر کہا کہ ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، ہمیں ہے جس نے اندھیرے میں چراغ جلایا ہے، ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، خود ایک تجلی کے محتاج ہیں۔ آج محتاج ہو گئے، کیوں محتاج ہوئے؟ کیونکہ قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی، قرآن کا مینوفیسٹو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن کا طریقہ کار ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، خود ایک تجلی کے محتاج ہے، روشنی دینے والے کو کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے، ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے، اور وہ قرآن کا دیا ہے، وہ قرآن کا پیغام ہے، وہ قرآن کی روشنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نوجوان نسل میں قرآن پیدا کیجئے تاکہ وہ بڑا ہو کر بڑوں کے ادب و احترام، انسانی عزت و بقا، تہذیب و تمدن کو سمجھنے والا بنے، دنیا میں خوب ترقی کرے، خوب بزنس کرے، بیرسٹر بنے، ایڈوکیٹ بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، اسکالر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن مین آئیڈیالوجی، مین مینیفیسٹو وہ قرآن ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور قیامت تک ختم نہیں ہونے والی۔ اگر اس پر عمل ہوا تو خدا کی قسم مسلمانوں کو عزت کی طرف لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، وقت کی ضرورت ہے، پکار ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ میرے سینے میں قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی تربیت نہیں ہوتی تو کیا میں مطمئن کر پاتا؟ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، اس نازک دور میں، ان نازک حالات میں قرآن کو سینے سے لگائیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ قرآن کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع ہوا تھا پچھلی تقریر میں، اور آپ کی سیرت سے چلتا ہوا جو قرآن تک پہنچا ہے، اور چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن تو ایک ایسا موضوع ہے جس پر ساری رات بات کی جائے تو ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو یہیں پر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ادھوری بات یہیں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی بار جب آپ کے محبت کے نتیجے میں حاضری ہوگی تو قرآن کی اگلی کڑی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ قرآن کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ چند گھنٹوں میں کام نہیں چلنے والا۔ بس جاتے جاتے، چونکہ آپ کے چہروں پر، آپ کے دلوں میں ایک تشنگی نظر آ رہی ہے، اس لیے اس تشنگی کو کچھ دنوں کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے، جب اللہ کی توفیق ہوگی اور جب حاضری ہوگی، جب تک کے لیے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت لوں گا، اور وہ شعر یہ ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو دیکھو، بادشاہ وقت ہے، غلام نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں یہودی کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے، امیر المومنون آ رہا ہے۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب تمہارا نمبر آ گیا، تم بیٹھو، میں نکیل پکڑ کے چلاؤں گا۔ غلام کہنے لگا، حضور کیسی بات کرتے ہیں آپ، بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ کیا کہیں گے
کہ غلام تو اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. حضور ایسا مت کیجئے. اللہ اکبر. امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے. اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے. اس لیے نمبر تمہارا ہے, اب تم بیٹھو. یہ انداز ہے. آج مسلمانوں کو اللہ ذرا سی دولت دے دے تو بڑی اکڑ آ جاتی, بہت اکڑ آتی. مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتا ہے, فخر کرتا ہے, ڈرائیور کو لیتا ہے, آگے بٹھاتا ہے, اور فیشن میں مغربی کلچر کو دیکھتے ہوئے خود پیچھے بیٹھتا ہے, اور الٹی سیدھی گالیاں بکتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے, میرے تجربے کی بات. الٹی سیدھی گالیاں, نہ تہذیب, نہ عزت, نہ عظمت, کہ کس کی امت ہے, کس طرح زندگی جینی ہے, اپنے دولت کے اکڑ میں. خدا را یہ نہیں بچنے والی. امیر المومنین عمر فاروق کی زندگی سے سبق حاصل کیجیے. میرا یہ شعر کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل, ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں, ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں. اور ایمان والا کبھی گھبرایا حالات سے؟ بتائیے فیصلہ کر کے. کبھی گھبرایا؟ جس کے سینے میں قرآن ہو, جس کے سینے میں ایمان ہو, جس کے سینے میں اللہ ہو, وہ کبھی گھبرائے گا؟ میرا اگلا مصرع کہ کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر. میرا یہ مصرع کہ کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل, ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں. اور کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر, ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں, ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں. اور اگلا مصرع میں ساری دنیا میں کہتا ہوں, پورے ہندوستان میں, خاص کر اخبار والوں سے کہتا ہوں اس کو چھاپو, میڈیا والوں کہتا ہوں اس کو چھاپو, کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا. اور یاد رکھنا, ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں, بائی چوائس انڈین ہیں. اور اس کی تاریخ ہے, اور تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا, پچھلی تقریر میں میں نے بتایا تھا, تو آپ سب سے پہلے جب آئے تو نودو پہاڑی پر آئے. نودو پہ, نودو پہاڑی پر آپ تشریف لائے, اور وہ ہندوستان میں تھا. تو ہمارے ابا کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے. اور ان کی اولادیں, حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے, حاجی صلاح الدین صاحب جن کے خلیفہ ہیں. 17 صحابہ اور 6 نبیوں کی قبر کا ذکر ہے ہندوستان میں. تاریخ ہے, اور ہمارے بزرگوں نے روکا ہے, ہمارے آباء و اجداد نے روکا ہے. تو اپنے وطن سے وفاداری تو ہماری رگوں میں ہے, اور روایت میں نہیں ہے. حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے. کون روک سکتا ہے؟ اور کیا تاریخ نہیں پڑھی؟ آپ چلے جائیے جلی کوٹھی کے پاس, شہید اسمارک ہے. شہید اسمارک کا جو پتھر بنا ہوا ہے اس پر 82 نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنے 85 ہے. میرے نظر میں 82 ہے, لیکن چلو بھائی صاحب کہہ رہے 85 نام, جس میں 82 میں سے 55 نام مسلمانوں کے, جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی, یا 65 نام کہہ لیجیے. تو ہماری تو تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے. جا کر دیکھیے کبھی, ان ناموں کو گنیے, ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے. تو ہم بائی چانس انڈین نہیں, بائی چوائس. ہم نے چنا ہے. جو لوگ گئے ہمیں نہیں مطلب, ہم نہیں جانتے کون ہے کیا ہے, ہمیں اپنے ملک سے مطلب ہے, ملک کی ترقی سے مطلب ہے. اور میرا یہ مصرع قرآن کے توسط سے ہے کہ وفاداری وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے.
ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم وہ رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں، اور کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ایک ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ایک ہندوستان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ قرآن کے سبب ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے سبب ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے تو دنیا کی تاریخ انہوں نے مکمل کی ہے۔ ملک کے لیے قربانی کا معاملہ ہو یا امت کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہو، یہ قرآن پڑھانے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ سے جاتے جاتے اپنی ادھوری بات چھوڑتے ہوئے اس شعر کے ساتھ جو پیش کی، اس کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہوئے یہ عہد لیتا ہوں کہ اپنے نوجوان نسل میں قرآن پیدا کیجیے، قرآن پیدا کیجیے، بند کیجیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آشیانہ کالونی کا جو نالا ہے، اس سے آگے کسی چائے کی دکان ہے، رات کو 3 بجے تک ہمارے نوجوان بیٹھ کر لغویات، غلو والی باتیں کرتے ہیں۔ ہاپور اڈے کے راستے پر کتنا سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی اسٹنٹ بازیاں کرتے ہیں۔ چائے کی دکانوں پر نوجوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کسی غیر کو ایسا دیکھا؟ نبی کی آئیڈیالوجی اپناؤ گے نہیں، نبی کا مشن، نبی کا مینیفیسٹو اپناؤ گے نہیں تو ترقی کہاں سے ملے گی؟ حالات کہاں سے بدلیں گے؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، شمع کی طرح ہمیں اور پگھلنا ہوگا، اس نازک دور میں گر گر کے سنبھلنا ہوگا۔ گر وقت کے حالات کو نہ سمجھے ہم لوگ تو کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا، کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سینے میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کی آئیڈیالوجی اور مینیفیسٹو پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ سب سمجھدار نوجوان ہیں، آپ سب سمجھدار بزرگ ہیں، حالات بدل رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کو سنبھالیے، لائیے اچھائیوں کی طرف، لائیے قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔